پرزور الفاظ میں استقبال کرتے ہیں تو آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس انجمن میں شرکت فرمائی۔ میں حضرت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ہم سب کو اپنے مفید اپنے نفع بخش کلمات سے نوازیں اور دعا فرما کر مجلس کے اختتام فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن الحسن مرسلا رحمه الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، پیارے ساتھیوں، اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی سعادت بخشی، اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا اور پھر قرآن کریم کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے انعامات ہیں کہ رات دن 24 گھنٹے سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت یہاں پر حاضری ہوئی، بڑی مسرت، بہت خوشی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی یہاں حاضری ہو چکی ہے۔ ہمارے کرم فرما حضرت مولانا محمد عارف صاحب دامت برکاتہم کی یہ محنتیں ہیں، اور یہ محنتیں ویسے ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے۔ جو مخلص ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے، ناموری اور بڑائی جتانے کا داعیہ نہیں ہوتا بلکہ صرف دین کی خدمت انجام دینا پیش نظر ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، ہموار فرما دیتے ہیں۔ یہ چمن جو آپ دیکھ رہے ہیں چند دنوں کی یہ پیداوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس علاقے میں جہاں پر انتہائی بدعات اور طرح طرح کے جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں، اس علاقے میں اس ادارے کو قائم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ترقیات سے نوازا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور ہمارے محترم بھائی کی محنت اور خلوص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید اس میں ترقیات عطا فرمائے۔ اس وقت میں نے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ بہت دیر ہو گئی، آپ حضرات بھی کہیں جائیں گے، کام سے ہوں گے، کچھ لوگ چلے بھی گئے، اس لیے مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ علم دین حاصل کر رہا ہو اور اس کا منشا یہ ہو، مقصد یہ ہو کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد وہ اسلام کی مذہب کی خدمت کرے گا، دینی خدمات کی انجام دہی کے لیے علم سیکھتا ہے، اور ابھی اس نے علم پورا سیکھا بھی نہیں، اس علم دین سیکھنے کے دور ہی سے گزر رہا ہے، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے، موت آ جائے، تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کا کتنا اونچا اس طالب علم کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ آقا نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس طالب علم کے درجے اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے درجوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ طالب علم کا حال ہے یہ، جو طلبہ پیدا کرتے ہیں، مدارس قائم کرتے ہیں اور یہ ماحول تیار کرتے ہیں، رات دن کی تگ و دو محنت کا منشا ہی یہ ہوتا ہے کہ طلبہ علم دین سیکھیں، اس کی اشاعت کریں، اس کی تبلیغ کریں، ترویج کریں، اشاعت میں لگیں، تو ان کا کتنا اونچا مقام ہے، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، اس میں مشکاہ شریف سے احادیث بہت لی ہیں۔ ایک حدیث پاک کے تحت آپ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں گی، مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اسے اعلیٰ درجے کی زندگی عطا فرمائے گا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ پہلی صفت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم دین سیکھے۔ اور دوسری صفت ہے اس علم دین کو حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل پیرا ہو، جو سیکھا ہے اس کے مطابق اس کی زندگی ہو، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تا زندگی، تا دم حیات، مرنے تک یہ دین کی اشاعت میں لگ جائے، دین کو پھیلانے میں، اسلام کو پھیلانے میں، تعلیم دین کو عام کرنے میں لگ جائے، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو جائے۔ یہ 3 صفات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ دو قسم کے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، فرشتے بہت سارے ہیں جن کی تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ایک تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں، اوپر والے عالم کے فرشتے، ایک ملائے اسفل کے فرشتے ہیں۔ ملائے اسفل کے فرشتوں کی ذمہ داریاں اللہ کی مخلوق کی خدمات انجام دینا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ 20 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے 20 فرشتوں کو متعین کیا ہے، کتنی بڑی تعداد ہے۔ الحمدللہ، تو یہ فرشتے اللہ کے بندوں کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شخص جس کے اندر 3 وصف تھے، 3 صفات تھیں، اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، پھر اس کی اشاعت میں لگ جانا، آپ نے فرمایا یہ شخص مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے ملائے اسفل کے فرشتوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ملائے اسفل کے فرشتے جو خدمات انجام دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمات انجام دیتے ہیں، وہی خدمات اس کے سپرد کی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شخص مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اللہ کے محبوب فرشتوں میں شامل ہوتا ہے۔ وہ فرشتے جن کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، یہ فرشتے اللہ کے ایسی پاک مخلوق ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے، یہ تو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی اطاعت کرے، ایسی مخلوق میں اللہ ان کو شامل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مدرسے میں آنا، مدرسے میں پڑھنا اور علم دین سیکھنا، یہ اللہ کی توفیق سے بہت بڑا اونچا مقام ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ اور پھر انجمن کے ذریعے معافی ضمیر کو ادائیگی کا طریقہ سیکھنا، یہ بھی بنیادی مقصد ہے۔ اصل دین کا مقصد، دین سیکھنے کا مقصد اشاعت دین ہے، دین کو پھیلانا ہے۔
جہاں پر اشاعت کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، وہیں پر ایک طریق خطابت ہے، تقریر کرنا ہے۔ اور تقریر کرنا خطابت کا عمل کا مشق سے آتا ہے، محنت سے آتا ہے، یاد کرنے سے آتا ہے۔ زمانہ طالب علم میں طلبہ محنت کرتے ہیں، تقریروں کو یاد کرتے ہیں، انداز سیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسا وقت ان کو عطا فرماتا ہے کہ جسے بڑے مقرر بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ انجمن کا پروگرام ماشاءاللہ اسی نہج کا ایک پروگرام تھا، اور ماشاءاللہ اس مدرسے میں اس انجمن کو قائم کر کے طلبہ کو اس لائق بنایا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے کہ قوم کی خدمات انجام دیں، اشاعت دین کا کام کریں، اللہ کے دین کو جو سیکھا ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اسی راستے میں پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطابت کو اپنا انعام فرمایا، اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کرنے کا، تقریر کرنے کا انداز بھی سکھلایا۔ یہ اللہ نے سکھلایا، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہاں البتہ بیان کرنے میں، تقریر کرنے میں اور پیغام پہنچانے میں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بیان کرنا مفید ہونے کے بجائے مضر ہو جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پر تکبر، انانیت، بڑائی، ریاکاری، دکھاوا اور کسی کی تحقیر، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تقریر کرنا، خطاب کرنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایسے لوگ جو بیان تو کرتے ہیں لیکن تحقیر کے لیے، لوگوں کو حقیر بتانے کے لیے، لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آقا نے فرمایا، میرا گزر شب معراج میں ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ قینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے معلومات بتایا، اور جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے دنیا دار خطباء ہیں، دنیا دار تقریر کرنے والے۔ ایک روایت میں آتا ہے، مشہور روایت ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں اس کی آنتیں نکل جائیں گی، ان آنتوں کے چاروں طرف وہ گھومے گا، چکر لگائے گا، جیسا کہ گدھا اپنے گدھا اور بیل چکی کے چاروں طرف گھومتا ہے۔ جہنمی جمع ہو جائیں گے کہ تو ہمیں اچھائی کی تعلیم دیتا تھا، تو یہاں کیسے آ گیا، تو برائی سے روکتا تھا۔ وہ کہے گا، میں تمہیں تعلیم دیتا تھا لیکن عمل نہیں کیا۔ اس لیے تقریر کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی چیز ہے، اور بہت بڑا دین کا شعبہ ہے، بہت بڑی خدمت ہے دین کی۔ لیکن بھائیو، اس میں اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ عجب بینی نہ ہو، تکبر گھمنڈ نہ ہو، انانیت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صرف اشاعت دین مقصد ہو، اللہ کے بندوں کی اصلاح مقصد ہو۔ انشاءاللہ بھرپور کامیابی ہوگی۔ اس پروگرام کو سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اور مزید ترقیات سے نوازے، خاص طور پر اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے۔ یہ چند باتیں مختصر وقت میں بے ترتیب کہہ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب يا مجيب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، سارے ایمان والوں کی، ساری ایمان والیوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، عفت کی باغ دامنی کی حیا کی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے، فحشکاری، بدکاری، زناکاری سے حفاظت فرما، ہم سبھی کو سچائی کی، امانت داری کی، تقوی طہارت کی زندگی نصیب فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار عطا فرما، خلق عظیم کی توفیق عطا فرما۔
بدخلقی بدمزاجی سے بدعمالیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بدعات سے سیئات سے مکروہات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جسمانی روحانی صحت عطا فرما، جسمانی روحانی امراض سے ہماری حفاظت فرما، خاص طور پر مہلک بیماریوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہم سبھی کی حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما، حلال اور پاک روزی وسعت برکت عافیت عزت کے ساتھ بھرپور نصیب فرما۔ تنگیوں سے حفاظت فرما، ہماری ضروریات کا تکفل فرما۔ ہمارے دین کی دنیا کی ساری ضرورتیں آپ کے علم میں ہیں، ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ غیبی امداد فرما، پردہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ ہمارے دین کی دنیا کی ساری ضرورتیں کا تکفل فرما، غیبی خزانے سے ہمارے دین کی دنیا کی ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اپنا ہی محتاج بنا، اپنے غیر کا محتاج نہ بنا۔ ہمیشہ کے لیے ایمان کامل استقامت عطا فرما، ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کی لازوال نعمتیں مقدر فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان کے فیصلے فرما، بد امنی سے حفاظت فرما۔ سارے عالم میں اے اللہ اسلام کو بول بالا فرما، مسلمانوں کو عروج نصیب فرما، ترقیات سے مالا مال فرما۔ تمام مدارس اسلامیہ کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تنزل سے حفاظت فرما، مدارس اسلامی کی خدمات کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ خاص طور پر اس مدرسے کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، نظر بس سے حفاظت فرما، حاسدوں کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ برا چاہنے والوں کی برائیوں سے حفاظت فرما۔ جو لوگ ذمہ دار ہیں، پڑھانے والے ہیں، متعلقین ہیں، معاملین ہیں، محبت کرنے والے سبھی کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے فیض کو عام اور تام فرما، علاقے کے لیے دور دراز کے لیے اللہ سبھی کے لیے اس کے فیض کو عام اور تام فرما، جاری اور ساری فرما۔ ہمیشہ کے لیے اس کے فیض کو جاری فرما، ہمیشہ کے لیے فیض کے جاری ہونے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے بانی کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، ہم سبھی کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اس کے متعلقین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ غیبی امداد فرما، اس مدرسے کی ضروریات کا تکفل فرما، پردہ غیب سے اس کی ساری ضرورتیں پوری فرما۔ تعمیرات کی ضرورتیں ہوں یا تعلیم کی ضرورتیں ہوں، اے اللہ ساری ضرورتیں غیبی خزانے سے پوری فرما۔ اے اللہ حلال طریقے پر جائز طریقے پر اے اللہ ساری ضرورتیں پوری فرما۔ ہم سبھی کو خلوص للہیت عطا فرما، خلوص للہیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی لکھا ہے، جن کا ہم پر کسی بھی طرح کا احسان ہے کہنے کے متوقع کہہ نہیں سکے، سبھی کی جائز مرادیں پوری فرما، سبھی کی پریشانی بیماری دور فرما۔ خاص طور پر ہم حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، حاضرین کی پریشانیاں بیماریاں دور فرما۔ ہم سبھی کو علم دین کی خدمات کے لیے قبول فرما، اشاعت دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ قرآن و حدیث کی خدمات انجام دینے کے لیے قبول فرما، بلا استحقاق قبول فرما۔ ہمارے معاصی کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، محض اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اے اللہ دینی خدمات کی توفیق عطا فرما۔ تا دم حیات دینی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرما، خلوص کے ساتھ اے اللہ اخلاص کے ساتھ، بغیر ریا کے بغیر دکھاوے کے اے اللہ کسی بھی طرح کی دنیاوی غرض کے بغیر دینی اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نسلوں کو قبول فرما، اپنی رحمت سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگ نہیں سکے ہماری ضرورت کا ہے آپ کے علم میں ہے، بغیر مانگے اپنے شایع نشان بھرپور نصیب فرما۔ خاص طور پر جب خاتمہ ہو تو ایمان کی شہادت کی موت نصیب فرما، ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ فرما، ایمان کامل کی شہادت کی موت نصیب فرما، اور اپنے پاک بندوں میں صالحین میں ہم سبھی کو شامل فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، اپنے پاک نبی علیہ السلام کی برکتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔